اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم نے ایمان لایا تو وہ بھی ہدایت یافتہ اور راہیاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں تو وہ مخالفت میں ہیں، پس عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کریمہ میں اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نصارہ سے صاف طور پر یہ کہا گیا کہ انہیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں نے جس طرح ایمان لایا اس طرح ایمان لائے۔ اگر اس طرح ایمان لائیں گے تو وہ بھی ہدایت یافتہ اور راہیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے تو وہ کھلم کھلا مخالفت میں ہیں اور وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کو اشارتاً کنایتاً کبھی تورات کا، کبھی انجیل کا، اور کبھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کا واسطہ دے کر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا تو کبھی حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا واسطہ، اور کبھی دیگر نبیوں کا واسطہ دیا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی اور آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ دور سے بنی اسرائیل کو جہاں اجمالی طور پر اور کہیں اشارتاً دیگر پیرائیوں میں ان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر کہا گیا کہ اگر ہدایت چاہیے، کامیابی چاہیے، اس کی شکل یہی ہے کہ اے ایمان والو، جیسے تم نے ایمان لایا ویسے ہی وہ لوگ بھی ایمان لائے۔ اگر اس طرح ایمان لائیں گے کامیاب ہوں گے، اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ یاد رہے کہ وہ اصل مخالفت میں ہیں اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ، اس کو اسوہ اور ایک مثالی ایمان قرار دیا گیا کہ ایمان وہی معتبر جو صحابہ کرام نے لایا اور جس طرح اس پر اس کا عملی جامہ پیش کیا۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ایمان کی شکل ہوگی وہ مردود ہے، نامقبول ہے۔ یہودیوں کو بھی اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ تھا، عیسائیوں کو بھی اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن ان کا ایمان مردود اور غیر مقبول۔ ایسے ہی مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار، فرما بردار کہتے، اور قرآن پاک میں ان کے اس طرح کے بہت سارے قول نوٹ کیے گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پوچھا جائے کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو اس پر بھی وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ ان جماعتوں کے ایمان مردود ہے، نامقبول ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جو جس طرح کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور صحابہ کرام نے اس پر عملی مظاہرہ فرمایا، وہی ایمان کہ اس میں وہ اخلاص ہو، اس میں وہ سچائی ہو، اس میں کسی طرح کی تعویل نہ ہو، اور اس میں کسی طرح کی توجیہ اپنی طرف سے توجیہ نہ ہو، اس میں کوئی تحریف نہ ہو، وہ ایمان مقبول ہوگا۔
وہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ تحریفات ہوگی، جہاں بھی اس میں جھوٹی تعویلات ہوگی، اس میں تحریفات ہوگی اور اس میں کمی بیشی ہوگی، ایسا ایمان مردود ہے، ایسا ایمان نامقبول ہے۔ یاد رکھے، یہود و نصارہ اور مشرکین کے ایمان کے سلسلے میں تو ہم امت مسلمہ جانتی ہے کہ وہ ان کا ایمان مردود ہے، نامقبول ہے، لیکن دوسری طرف آج مسلمانوں کے جو مختلف فرقے، مختلف جماعتیں اور مختلف طبقات ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنے ایمان کی ایک الگ شکل بنائی ہے، ہر ایک نے ایمان کی نئی اس کی راہ نکالی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتی، اور قرآن پاک کے صریح آیات قُل لَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب کو جانتا تو میرے حصے میں خیر ہی خیر آتا اور مجھے کوئی مصیبت نہیں آتی۔ الغرض قرآن پاک کی دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات ہے جس میں اللہ کے ذات عالی کا عالم الغیب ہونا جس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن نعوذ باللہ ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو عالم الغیب مانتا ہے، تو اللہ کے ذات میں گویا کہ ان کو شریک کرتے ہیں۔ دوسرے بعض حضرات ہیں جو اماموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے جس کی شکلیں پیش کی، اللہ کی ذات اور صفات کے سلسلے میں، ایسے ہی فرشتوں کے سلسلے میں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں، اور اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں، تقدیر کے سلسلے میں، تو وہ ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ کرام نے جس کا عملی مظاہرہ پیش کیا ہے اور جس کی عملی صورت پیش کی ہے، کہ صحابہ کرام والا ایمان ہونا، اس میں نہ کوئی تعویل ہو اور نہ کوئی اس میں اپنی طرف سے توجیہ ہو۔ جیسے قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا اسی طرح ایمان لائے، جیسے احادیثوں سے اس کی تشریح ہے اسی طرح کا ایمان ہو۔ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ایک سب سے پہلے تصدیق بالجنان یا تصدیق بالقلب، کہ دل سے اس کو سچا ماننا، اللہ کے ذات اور اس کے صفات کو بھی، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرے فرشتوں کو جیسے قرآن و حدیث سے ان کی تشریح آئی ہے اس طرح ایمان لانا، ایسے ہی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اس میں ایک شکل کہ لا نفرق بین احد منہم، کسی میں کوئی تفریق نہ ہو، سبھی نبیوں کو اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنندہ اور اللہ کے منتخب ماننا۔ ایسے ہی اللہ کی جو کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو سچ ماننا، اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کا یقین کرنا، اور تقدیر کہ ہر اچھائی اور برائی، خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس پر ایمان لانا۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہر ایک کو زندہ ہونا ہے، اس کا یقین کرنا، تو یہ دل سے مان لینا، ان چیزوں کو دل سے ماننا۔ دوسری چیز اقرار باللسان، کہ زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرنا، دل سے مانے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، تو یہ ایسا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ جناب ابو طالب شاید دل سے یہ تمام باتیں مانتے تھے لیکن انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا، تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے، دل میں اگر اس کی تصدیق نہیں ہے تو وہ ایمان بھی مردود ہے۔ منافقین زبان سے ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے لیکن دل اس سے خالی تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مصداق بنے۔ تو دوسری چیز ہے کہ زبان سے اس کا اقرار اور اعتراف کرنا، اور تیسری چیز ہے الاعمال بالجوارح یا اعمال بالارکان، کہ دل میں جو چیز ہے ظاہری جسم پر اس کا انطباق ہو، ظاہری جسم پر اس کا اطلاق ہو، یعنی جیسے ایمان کا تقاضا ہے ویسے اعمال ہو۔ ان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر اس طرح کے ایمان سے اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو وہ مخالفت میں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فسیکفیکہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا۔
وہو السمیع العلیم، کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ عن قریب تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو بہت جلد اللہ تعالیٰ نے پورا بھی فرمایا۔ اور وہ یہود جو صدیوں سے مدینہ اور یثرب میں آباد تھے اور جن کا ایک سکہ تھا، جن کا ایک روپ تھا، جن کی تجارتیں نہ صرف مدینہ بلکہ پورے عرب اور عرب کے باہر بھی پھیلی ہوئی تھی، مدینے میں جن کی ایک طاقت تھی، قوت تھی اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور گڑھیاں تھیں، یہ تمام باتیں تھیں، لیکن جب انہوں نے مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ تو کس طرح کافی اندازہ لگائیے، اللہ نے فرمایا، سورہ حشر کی آیات ہے، مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنو قینقاع کو مدینے سے نکال باہر کرنے کے انتظام فرمائے۔ سورہ حشر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنو قینقاع کو مدینے سے نکال باہر کرنے کا انتظام فرمایا اور ان کو ذلت اور خواری کے ساتھ مدینے سے نکال باہر کیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد بنو نذیر مقابلے پر آئے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مدینے سے نکال باہر کیا۔ سورہ حشر میں ہی اس کا تذکرہ ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ وہی وہ ذات ہے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، کہ تمہارا بھی کبھی خیال نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنے گھروں سے نکل جائیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصون من اللہ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے یہ قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ایسی جگہ سے ان پر عذاب مسلط کیا کہ جن کا ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے۔ تو اللہ نے بہت جلد ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینے سے بہت جلد جلا وطن ہونا پڑا، اور اس کے بعد آخر میں بنو قینقاع، اور اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ مقتول ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا العلیم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو بہت جلد مکمل کر فرما دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا فرما دیا۔ باقی آئیے آج امت مسلمہ کا جائزہ لے، جو مختلف طبقات ہے، مختلف فرقے اور مختلف جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ایمانیات کے سلسلے میں الگ الگ اس کی تعویلات اور اس کی توجیحات کی ہے۔ بہت سارے حضرات جو مسلمان ہو کر بھی ان کے ایمان میں ڈاماڈول ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسا ایمان چاہیے ویسا ایمان، اس ایمان سے وہ محروم ہے۔